بھی اس کو قبول نہ کرے. اب یہ اس فرقہ کا بڑا امام لیکن اتنا بڑا جاہل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو شخص کہے کہ قرآن کے مقابل روایت ماننا یہ صحیح نہیں، تو کہتے ہیں یہ منکرین حدیث کا کام ہے. پھر آگے مثال لیتا ہے کہ قرآن کے مقابل حدیث حجت ہے. لفظ آپ سن رہے ہیں، قرآن کے مقابل. پھر اس نے 2 ڈشیں رکھی ہے، ایک مچھلی کی ڈش، ایک گدھے کی ڈش، کیونکہ غیر مقلد ماشاءاللہ دونوں استعمال کرتی. کہتا ہے یہ گدھے کی ڈش ہے، یہ مچھلی کی ڈش ہے. میں نے کہا مبارک ہو، پچھلی عمر میں اب گدھا کھانا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں یہ جو گدھا ہے، یہ مچھلی، اگر یہ قانون ہے کہ قرآن کے مقابل حدیث نہیں ماننی تو پھر گدھے کا گوشت کھانا پڑے گا. یعنی ایسی جاہلانہ گفتگو کہ کوئی ریڑی والا بھی نہیں کر سکتا جو اس طالب الشیطان نے کی ہے. اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اہل حدیث اتنا الو کا پٹھا جاہل ہوگا جتنا یہ ہے. اس کا تو انشاءاللہ علاج آئے گا. اس کا بھی اب قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے عید کے بعد. لیکن ذرا بات ذہن میں رکھ لے، قرآن کے مقابل، پھر کہتا ہوں طالب الرحمن جرأت کر اور وقت طے کر لے. آپ نے کسی چیلے کو بھیج، میں بھی جہاں ہوں آپ بھی، اب بھی میں کہتا ہوں قرآن مقدس کے مد مقابل کائنات کہ کسی آدمی کا کوئی قول، کوئی روایت، چاہے کسی کتاب کی بھی ہو، جو قرآن کے مد مقابل مانے، وہ مرتد اور کافر ہے. کر ہمت، بڑھیاں لا تیری منجیاں بھی ٹھوک کے دے ماں، تاکہ منکر نکیر آسان رہا. میں شرم نہیں آتی ان لوگوں. قرآن کے مقابل باقی رہ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا. اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا. یہ مثال تو تب دیتا کہ قرآن کہتا گدھا حرام ہے اور حدیث کہتی حلال ہے، یا قرآن کہتا حلال ہے اور حدیث کہتی حرام، تب مقابل بنتا تھا نا. یا مچھلی کے بارے میں قرآن کہتا حلال، حدیث کہتی حرام، تقابل تب بنتا تھا جبکہ گدھے کو قرآن نے بھی حرام کہا، حدیث نے بھی حرام کہا، مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا، حدیث نے بھی حلال کہا. دکھانا میرا کام ہے. جب قرآن و سنت دونوں ایک مسئلے پہ متفق ہیں تو طالب الشیطان صاحب پھر تقابل کیسا ہوگا؟ پھر یہ ڈشیں تجھے مبارک ہو، ان کو کھاتا رہے. اس لیے یاد رکھو پیغمبر کا فرمان وہ قرآن سے ماخوذ ہوگا. اب یہ ہے نا آپ کے سامنے یہ بخاری سے پیش کیا، اب یہ حدیث آئی کہاں سے؟ قرآن پاک سے. قرآن کیونکہ پیغمبر شارع ہے، قرآن متن ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، حدیث نام کس چیز کا ہے؟ حدیث نام ہے قرآن کی تفسیر کا. تو تفسیر متن سے ٹکرائے، کچھ عقل بھی خدا دے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. پیغمبر کا فرمان کبھی خدا کے کلام سے نہیں ٹکرا سکتا. اور جو چیز قرآن سے ٹکرائے اسے پیغمبر کی طرف نسبت کرنے والا اتمام حجت کے بعد پھر اسے پیغمبر کی حدیث سمجھنے والا اصل
برابر بے دین وہ شخص ہے۔ اور میری اگر آواز پہنچے تو طالب صاحب تیاری کر لو، انشاءاللہ اب تیرا میرا پیڑ لگے گا، اور میں تجھے حدیث بھی پڑھاؤں گا، قرآن بھی پڑھاؤں گا۔ چھیڑا تو نے ہے، اب تیری جان چھوٹ نہیں سکتی انشاءاللہ۔ آؤ جہاں حضرت یونس پیغمبر ہے، سبحان اللہ، سید الاستغفار کا ماخذ بتا رہا ہوں کہ جس کو اللہ کے محبوب نے سید الاستغفار کہا، اس کا ماخذ کیا ہے؟ وہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ پیغمبر کی تشریح ہے۔ حضرت یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سبحان اللہ۔ سننا آسان ہے، مچھلی کے پیٹ میں 1 سیکنڈ رہنا بھی بڑا مشکل ہے، تصور بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ میں سے کئی تو وہ ہوں گے بڑی مچھلیوں کا منہ دیکھ کے بھی ڈر جائیں گے، لیکن اللہ کا معصوم نبی ہے مچھلی کے پیٹ میں، سبحان اللہ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ میں بے نیاز ہوں، 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کے کہ اللہ پہ احسان نہ لگا، اس کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت کی تجھے ضرورت ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اگر فرمایا لو ان اولکم وآخرکم ورتبکم ویابسکم، تمہارے اول آخر پچھلے اگلے تار خشک سارے کے سارے مل کر اس طرح بن جائیں، اشقاکم، سب سے زیادہ بدبخت اور نافرمان بن جائیں، فرمایا میری بادشاہی میں 1 ذرہ جتنا نقصان نہیں آ سکتا۔ اور تمہارے لو ان اولکم وآخرکم ورتبکم ویابسکم، تمہارے اول آخر خشک تر سارے مل جائیں اور اتقا بن جائیں، سب سے زیادہ متقی بن جائیں، تو فرمایا میری بادشاہی میں 1 مچھر کے پر جتنا اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اضافہ تب ہوتا ہے جہاں نقص ہو، اور ابھات و غنا تام ہے، وہ تو الغنی ہے، ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، الصمد ہے، سب سے بے نیاز ہے، الملک الحق لا الہ الا ہو، رب العرش الکریم ہے، اسے تیری باتوں کی ضرورت نہیں ہے اور تیرے اکڑنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کی شان، اس کی رحمت ہے کہ وہ پوری کائنات کا رب ہو کر بھی تیری فریادوں کو سنتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی شان کریمی ہے۔ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، کئی اندھیرے مل گئے، فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کے اندھیرے، سارے اندھیرے مل گئے۔ فنادا فی الظلمات، پکارا، اور کیسے پکارا؟ نادا، کس کو پکارا؟ حضرت یونس نے کس کو پکارا؟ نادا، فرمایا سانو حقل ماری، نادا فی الظلمات، اور پکارا کیسے؟ جیسے طارق جمیل دعا کرتا ہے، یا اللہ کربلا کے شہیدوں کی خاک کا واسطہ ہے، دھر لانتیا ہے بے ایمانہ، تینوں اللہ تو منگن دا طریقہ ہی نہیں آیا، کربلا کے گھوڑوں کی خاک کا واسطہ ہے۔ وہ بے ایمانہ، تو خدا سے مانگنا بھی تو نے نہیں سیکھا کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے؟ کربلا کے شہیدوں کی خاکوں کا واسطہ، اور کربلا والا خود کیسے مانگ رہا ہے؟
کربلا کا شہید حضرت حسین